السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 36 اور 37 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، نون پر تشدید ہے میری بہنوں، غنہ کریں گے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو واو مدہ، اور دیکھو نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا آیا ہے، تو یہاں پر اخفا ہوگا۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ انا کا مطلب ہے بے شک، الذین یہ اسم موصولہ ہے، جملے کو جوڑنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کفروا کفر کیا، جنہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال کو، لیصدوا تاکہ وہ روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اپنا مال، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، جو روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اپنا مال، فَسَيُنْفِقُونَهَا پس وہ عنقریب خرچ کریں گے اس کو، یعنی وہ مال کو جو خرچ کرے ہے نا وہ، ثُمَّ تَكُونُ پھر وہ ہو جائیں گا، علیہم ان پر، حسرت کا سبب ہو جائیں گا وہ مال جو انہوں نے خرچ کیے نا اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، تو وہ مال ان کا حسرت کا سبب ہو جائیں گا۔ ثم یغلبون پھر وہ مغلوب کیے جائیں گے۔ والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، الی جہنم جہنم کی طرف، یحشرون وہ جمع کیے جائیں گے، جہنم میں جمع کیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا، تو ان کو جہنم میں جمع کیا جائے گا۔ لیمیز اللہ تاکہ الگ کر دے، اللہ الگ کر دے، خبیثہ کیا ہے؟ گندگی کو، من الطیب پاکیزہ
چیزوں سے گندگی الگ کر دے، اس لیے وہ گندوں کو جہنم میں اللہ تبارک تعالیٰ جمع کر دیں گے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ، اور وہ بنا دے گا گندگی کو، گندگی ہی بنا دے گا ان لوگوں کو، بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، بعض کو بعض پر، فَيَرْكُمَهُ، پس وہ ڈھیر جمع کر لیں گے، جميعا ڈھیر جمع کریں گے وہ، فَيَجْعَلُهُ، پس بنا دے گا، ہو اس کو یعنی ان لوگوں کو، فی جہنم، جہنم میں ڈال دے گا، ہو اس کو جہنم میں ڈال دے گا ان سب کو، اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ کیا ہے، نقصان اٹھانے والے ہیں، جو خود اللہ کے راستے پہ نہیں چلتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، تو کل یہ مال ان کے لیے حسرات کا سبب ہوگا، اور اللہ تبارک تعالیٰ انہیں جہنم میں جمع کریں گے، الگ کر دیں گے، نیک لوگوں سے الگ کر کے جہنم میں جمع کریں گے اور ڈھیر کا ڈھیر جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہی لوگ کیا ہے، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو سمجھ جاؤ کہ کون لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے رکتے ہیں اور دوسروں کو روکتے ہیں اور اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں اس روکنے میں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے، جہنم میں ڈال دیں گے، اور یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ واضح طور پر کھول کر بتا دیے کہ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔